کبھی سوچا ہے اگر کوئی شہر ہو جو میپس پہ نہ ہو، جو لوگوں کی یادوں میں نہ ہو، اور جو صرف ایک رات زندہ ہو کر ان لوگوں کا انتظار کرے جو غلطی سے اس کی طرف مڑ جائیں؟ تو آج کی کہانی کسی بھوت، کسی جن، کسی لاش کی نہیں. آج کی کہانی ایک پورے شہر کی ہے جو صرف سال میں ایک رات زندہ ہوتا ہے. ایک شہر جہاں لوگ ہیں مگر ان کے شیڈوز نہیں ہیں، ان کے سائے نہیں ہیں. ایک شہر جو آج ایک معصوم لڑکی کا سایہ چرا کر پھر سے دنیا میں لوٹنا چاہتا ہے. یہ کہانی ہے خالی شہر کی. تو آئیں شروع کرتے ہیں. آج کی کہانی ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جو صرف سال میں ایک رات نظر آتا ہے، نہ لوگوں کو یاد رہتا ہے، اور جو بھی اس میں جاتا ہے اس کے بارے میں دنیا بھول جاتی ہے. تو یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے. راشد، اس کی بیوی ہنا اور ان کا 11 سال کا بیٹا مزمل. گرمیوں کی رات تھی، تیز بارش ہو رہی تھی اور یہ لوگ اپنی گاڑی میں لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے. روڈ پر اندھیرا پڑ رہا تھا، وائپرز تیز تیز چل رہے تھے. گاڑی کا GPS بار بار سگنل لاس کر رہا تھا. راشد غصے سے بولا، یار یہ GPS پھر سے آف ہو گیا، پتہ نہیں کہاں لے آیا ہے مجھے. ہنا نے ونڈو سے باہر دیکھا. کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے بولا، راشد یہ رستہ کبھی دیکھا نہیں، کہیں ہم غلط ٹرن تو نہیں لے آئے؟ لیکن گاڑی رک چکی تھی. آگے ایک پرسکون شہر کا بورڈ تھا، خالی شہر، پاپولیشن ان نون. بارش رک گئی، ہوا تھم گئی، روڈ بالکل صاف ہو گیا. راشد نے گاڑی سٹارٹ کی اور اندر چلے گئے. شہر عجیب طور پر روشنیوں سے بھرا ہوا تھا. دکانیں خالی ہوں، لوگ چل پھر رہے تھے. مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی. لیکن ایک عجیب سی بات تھی، کسی کے بھی سائے نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ Where are the shadows؟ ہنا نے ہاتھ سے مزمل کا سایہ چیک کیا. اس کا سایہ واضح تھا. ہنا نے دھیرے سے راشد کو بولا، راشد ہمارے سائے ہیں مگر یہاں کسی اور کا نہیں ہے. اور راشد ہنس دیا، شاید لائٹ کا اینگل ایسا ہوگا، چلے آئے ہوٹل ڈھونڈتے ہیں. مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس شہر کے اپنے قانون ہیں، اور جو سب سے بڑا قانون تھا وہ یہ تھا کہ جس کا سایہ ہو وہ کبھی بھی اس شہر کے لوگوں میں قبول نہیں ہوتا. راشد اور فیملی ایک پرانی سی ہوٹل بلڈنگ کے سامنے رکتے ہیں. اس کا نام لکھا ہوتا ہے مہمان سرائے 1942. اندر ایک عجیب سکون تھا، جیسے کچھ صدیوں سے اس جگہ کا استعمال نہ کرتا ہوں. مگر ہر چیز صاف تھی. کاؤنٹر پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا. وہ مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی زندہ پن نہیں تھا. کمرہ چاہیے؟ اس نے پوچھا. راشد بولا، ہاں بھائی، ایک روم دے دیں ایک رات کے لیے.
بزرگ نے ان کی طرف ایک لمحہ دیکھا، پھر مزمل پر نظر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈر تھا، جیسے اس نے کچھ پہچان لیا ہو۔ پھر وہ بولا، روم مل جائے گا، مگر صبح سے پہلے شہر سے باہر نکل جانا۔ راشد نے شکریہ ادا کیا مگر وجہ نہ پوچھی۔ ہنا کے دل میں عجیب بے چینی اٹھ رہی تھی۔ روم میں گھس کر سب نے سانس لی، تھکے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی مزمل نے مرر میں دیکھا اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ مرر میں اس کا سایہ 2 حصوں میں پڑتا ہوا نظر آیا، ایک نارمل اور ایک ہلکا سا پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوا۔ مزمل چلایا، ماما میرا سایہ نارمل نہیں۔ ہنا نے فوراً سے گھبرا کر دیکھا، مرر بالکل صاف تھا، سایہ تو ایک ہی تھا۔ بیٹا تھک گئے ہوگے، سو جاؤ۔ لیکن آئینہ چیخ گیا، بہت ہلکی آواز میں، جیسے صرف مزمل نے سنا، وقت کم ہے، بھاگ جاؤ۔ راشد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا تھوڑا واک کر لیتا ہوں۔ شہر کی رات کافی عجیب تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی جانور، نہ کوئی ہوا، نہ چہل پہل، مگر لوگ پھر بھی تھے۔ ہر چہرہ اسمائل کر رہا تھا، ہر چال ٹھنڈی ہوا جیسی تھی، مگر کسی کے پیر کے نیچے سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ راشد ایک آدمی کے پاس گیا اور اس آدمی سے پوچھا، بھائی یہاں کون سی روڈ اسلام آباد کو جاتی ہے؟ آدمی رک گیا۔ اس نے کچھ دیر راشد کو دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ اور بڑی ہو گئی۔ یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ راشد نے غور کر دیکھا، آدمی کے تو پیر نہیں تھے، صرف زمین پر ہلکا سا دھند جیسا جسم تھا۔ یہ کیا تھا؟ راشد کو لگا شاید اسے بہت تھکن ہے اور یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہیں۔ راشد ہوٹل لوٹ کر آیا، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ ہنا نے ڈر کر پوچھا، کیا ہوا راشد؟ راشد بولا، ہنا یہاں لوگ نارمل نہیں ہیں، سب کے شیڈوز غائب ہیں، کسی کا سایہ نہیں ہے، انفیکٹ کسی کے پیر تک نہیں ہیں۔ مزمل بولا، یہاں سے چلتے ہیں بابا پلیز۔ تبھی دروازے پہ کسی نے ہلکی سی دستک تھی۔ جب دروازے کو کھولا تو ہوٹل کا بزرگ کھڑا تھا۔ اس نے سرگوشن بولا دھیری آواز میں، اگر زندہ رہنا ہے تو ایک بات سن لو، اس شہر کا ہر فرد اپنا سایہ کھو چکا ہے، اور وہ کسی انسان کا سایہ چھین کر ہی واپس جا سکتے ہیں۔ ہنا اور راشد گھبرائے، اور ہنا نے گھبرا کر پوچھا، تو وہ ہمارا سایہ چاہتے ہیں؟ بزرگ نے سر ہلا کر کہا، نہیں، صرف تمہارا نہیں بلکہ… اس نے اپنا دھیان مزمل پر ٹکایا، وہ اس بچے کا سایہ چاہتے ہیں،
اس بزرگ کی آواز سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس بچے کا سایہ کیوں چاہیے انہیں؟ بزرگ نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ اس کا سایہ پورا ہے، صاف ہے، اس میں اندھیرا کم ہے۔ خالی شہر کے لوگ اپنے سائے کھو چکے ہیں، وہ کسی ایسے انسان کا سایہ چاہتے ہیں جو دونوں دنیاؤں کے بیچ راستہ کھول سکے۔ اس بچے کا سایہ کنجی بن سکتا ہے۔ راشد کو غصہ آیا اور وہ بولا، ہم یہاں سے ابھی کے ابھی نکل رہے ہیں۔ بزرگ نے سر ہلا دیا، اب آسان نہیں، رات جیسے جیسے گہری ہوگی شہر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اگر جانا ہے تو ابھی اسی وقت نکلو، اور یاد رکھنا جتنا روشنی سے دور ہوگے اتنا تمہارا سایہ کمزور ہوگا، اور وہ اسی چکر میں تمہیں اندھیرے کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ ہنا نے جلد بازی میں سامان کو اٹھایا، مزمل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تینوں ہوٹل سے بھاگ کر گاڑی تک پہنچے۔ جیسے ہی راشد نے انجن سٹارٹ کیا، شہر کی ساری لائٹس ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ صرف دور کہیں سے آواز آئی، ہلکی لیکن صاف، سایہ چھوڑ دو، جان بچ جائے گی۔ راشد نے گاڑی تیزی سے بھگا دی۔ روڈ پر دونوں طرف عمارتیں، شاپس، بورڈ سب عجیب طریقے سے ریپیٹ ہونے لگے، جیسے وہ ایک ہی گلی میں گھوم رہے ہوں۔ مزمل نے سیٹ کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، پیچھے سے لوگ دوڑ رہے تھے، ان کے چہرے مسکراتے ہوئے، آنکھیں سیدھا گاڑی پر، مگر ان کے نیچے سے کوئی سایہ، کوئی پاؤں، کچھ بھی نہیں تھا۔ راشد بار بار کہہ رہا تھا، یہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا، بورڈ بھی وہی آ رہے ہیں، بلڈنگ بھی وہی، سب کا سب منظر ریپیٹ ہو رہا ہے، جیسے کسی فلم میں، ڈرامہ میں۔ ہنا نے دھیرے سے بولا، شاید ہم شہر کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہا۔ اسی بے چینی میں اچانک گاڑی جھٹکے سے رک گئی، انجن بند۔ راشد نے کوشش کی لیکن کوئی کام نہ بنا۔ پیچھے سے چلنے کی آواز بند ہو گئی، سناٹا۔ پھر دھیرے دھیرے گاڑی کے چاروں طرف لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ان کے چہروں پر عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ، جیسے کوئی لمبے انتظار کے بعد اپنی چیز واپس لینے آیا ہو۔ ایک عورت گاڑی کی شیشے سے بالکل قریب آئی، اس کی آنکھیں خالی تھی، بالکل خالی۔ اس نے ہونٹوں کو ہلایا، لیکن آواز صرف مزمل کو ہی سنائی دی، دروازہ کھول دو بیٹا، بس ایک پل کے لیے باہر آؤ، ہم تمہارا صرف سایہ لیں گے، تمہیں درد بھی نہیں ہوگا۔ مزمل رو پڑتا ہے، ماما وہ میرے دماغ میں بات کر رہی ہے۔ ہنا چیخ کر پڑھنے لگتی ہے جو اسے آتا ہے، کچھ کلمہ، دعائیں، اس کی آواز گاڑی کے اندر گونجتی رہتی ہے۔ مگر ایک دم سے گاڑی کے اندر کا لائٹ بلنک کرتا ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے مزمل کا سایہ غائب ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔
مگر اب وہ بالکل پہلے جیسا نہیں. اس کا سایہ آدھا ہلکا آدھا دھندلا ہو چکا تھا، جیسے اس میں سے کوئی حصہ کاٹ کر لے گیا. گاڑی کے باہر لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، جیسے انہیں اپنی پہلی کامیابی مل گئی ہو. ہنا رو کر کہتی ہے، انہوں نے اس کا کچھ سایہ لے لیا ہے راشد، اب کیا ہوگا؟ راشد سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. مگر چیمبر میں ایک آواز گونجتی ہے، ہوٹل والے بزرگ کی. وہ گاڑی کے پاس آ چکا ہوتا ہے. انہوں نے اس کا سایہ کمزور کر دیا ہے، اب تم لوگ زیادہ دیر اس شہر میں زندہ نہیں رہ سکتے ہو. راشد نے اس بابا سے بات کی کہ بابا کوئی رستہ تو ہوگا، یہ شہر صرف ایک رات کے لیے آتا ہے، اگر صبح ہو جائے تو. بزرگ دھیرے سے کہتا ہے، صبح تک تمہیں شہر کے مرکز تک پہنچنا ہوگا. وہاں ایک پرانا چبوترا ہے جہاں پہلی دفعہ سایہ چوری کرنے کا عمل ہوا تھا. اگر وہاں تم اس بچے کا سایہ دوبارہ زندہ روشنی میں لا سکو تو یہ شہر تمہیں چھوڑ دے گا، ورنہ. وہ بات ادھوری چھوڑ کر چلا جاتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. پھر دوبارہ سے وہ بزرگ مشورہ دیتا ہے کہ پیدل ہی چلنا ہوگا. شہر اب بالکل بدل چکا تھا. پہلے جو دکانیں روشن تھیں اب ان پر تالا تھا. سائن بورڈز الٹے سیدھے، گلیوں میں ہلکے ہلکے اب فسفساہٹ کی آوازیں، جیسے دیواریں بھی بات کر رہی ہوں. بزرگ رستہ دکھتا ہوا کہتا جاتا ہے، میں بھی کبھی تمہاری طرح ایک مسافر تھا، سالوں پہلے غلطی سے یہاں آ گیا تھا. ان لوگوں نے میرا سایہ چھین لیا اور تب سے میں ان کے درمیان آدھا زندہ آدھا کھو چکا ہوں. اس لیے مجھے سب کچھ پتا ہے. ہنا نے پوچھا، آپ کا سایہ؟ بزرگ ہلکا مسکرا کر کہتا ہے، بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ میں تمہیں رستہ دکھا سکوں. انہیں شہر کے بیچ ایک پرانی سی چوک پہ لے جاتا. بیچ میں پتھر کا بنایا ہوا چبوترا، اس پر بہت پرانے خون کے نشان، مٹی اور سیاہی جیسی لکیریں. راشد کہتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بزرگ بولتا ہے، یہاں پہلی مرتبہ لوگوں نے اپنے سائے بیچ کر لمبی زندگی خریدی تھی، پھر شہر ہی انہیں نکل گیا. اب یہ شہر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نئے سائے لاتا رہتا ہے. ہنا، ہم اس کا سایہ واپس کیسے لائیں گے؟ بزرگ بولتا ہے، اس چبوترے پہ صرف دو چیزیں اثر کرتی ہیں، سچی روشنی اور سچی قربانی. آسمان بالکل کالا ہو چکا تھا. سڑکوں پر دور دور تک روشنی نہیں تھی، صرف ایک پرانا سا اسٹریٹ لائٹ جو چبوترے کے اوپر لٹکا ہوا تھا ہلکا ہلکا جلتا بجھتا. بزرگ کہتا ہے، یہ شہر کی آخری اصلی روشنی ہے، اگر یہ بجھ گئی تو تمہارے بچے کا باقی سایہ بھی چلا جائے گا. اسی وقت شہر کے لوگ آہستہ آہستہ چبوترے کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. سب کے چہرے سنجیدہ، آنکھیں بھوکی. ان میں ایک آدمی، شاید ان کا لیڈر، نمایاں آگے بڑھتا ہے. اس کا جسم آدھا دھند آدھا انسان. وہ کہتا ہے، بزرگ، تم پھر سے قانون کے خلاف جا رہے ہو. بزرگ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے،
اس دفعہ میں کسی ماں کا بچہ بچا لوں تو شاید میرا حساب کچھ ہلکا ہو جائے۔ لیڈر کی نظر مکمل مزمل پہ تھی۔ بچے، تمہیں درد سے ڈر لگتا ہے؟ ہم تمہیں درد نہیں دیں گے، بس تمہارا سایہ ہمارا ہو جائے گا۔ تم صرف تھوڑا سا ہلکے ہو جاؤ گے بس۔ مزمل رونے لگتا، کہتا ہے مجھے اپنا سایہ چاہیے، مجھے اندھیرا نہیں بننا۔ راشد بیچ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کے بیچ سے اگر کسی کا سایہ گوایا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، چاہے جسم سے زندہ بھی ہوں۔ بزرگ اب سب کو ایک ساتھ ایڈریس کرتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی خود سے قربانی دے تو پہلے لیا گیا سایہ واپس کیا جا سکتا ہے۔ لیڈر ہنستا ہے، کون قربانی دے گا اپنا سایہ؟ تم، یہ آدمی، یہ عورت؟ راشد ایک لمحہ ہنا اور مزمل کی طرف دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا۔ میں تیار ہوں، اگر میرا سایہ پورا لے کر میرے بیٹے کا سایہ پورا واپس مل سکتا ہے تو لے لو۔ ہنا چیختی ہے، نہیں راشد۔ لیڈر کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے، پھر بزرگ کی طرف دیکھتا ہے۔ قانون قانون ہی ہوتا ہے، قربانی قبول ہے۔ چبوترے کے آس پاس گھومتا ہوا اندھیرا راشد کے پیروں سے لپٹنا شروع ہوتا ہے۔ راشد کا سایہ زمین سے دھیرے دھیرے اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا۔ یہ منظر دیکھ کر ہنا اور مزمل دونوں چیخ چیخ کے روتے ہیں۔ راشد کی آواز بھرا جاتی ہے، ہنا، اگر میں آدھا زندہ رہ گیا تو بھی تم لوگ اس شہر سے نکل جانا، اس بچے کو نارمل زندگی دینا۔ بزرگ ایک پرانی دعا پڑھتا ہے جس میں صرف اتنا سمجھ آتا ہے، جو روشنی سچی ہو اس وہی سایہ واپس لا سکتا ہے۔ اسی وقت آسمان میں دور کہیں سے فجر کے پہلا رنگ ابھرنے لگتا ہے۔ صبح قریب تھی۔ لیڈر غصے سے چیختا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، روشنی پھیلنے سے پہلے ہمیں اس کا پورا سایہ چاہیے۔ مگر اچانک راشد کا سایہ، جو اب آلموسٹ ان لوگوں کے پاس پہنچ چکا تھا، واپس الٹا گھومتا اور مزمل کے سائے کے ساتھ مل جاتا۔ سٹیج پر ایک تیز روشنی پھیلتی ہے، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں پردہ ہٹا دیا۔ شہر کے لوگ چیخنے لگتے ہیں، ان کا جسم کے ٹکڑے دھند میں بدلنے لگتے ہیں۔ لیڈر غصے سے گرجتا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ بزرگ مسکراتا ہے، قانون یہ بھی کہتا ہے جب کوئی باپ اپنا سایہ دیتا ہے تو وہ صرف اپنے بچے کو نہیں، پورے نسل کی لعنت توڑ دیتا ہے۔ راشد زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کا اپنا سایہ اب کمزور، بالکل پتلا، صرف ہلکی ریکھا جیسا رہتا ہے۔ مگر مزمل کا سایہ پھر سے پورا، مضبوط، صاف ہو چکا تھا۔ اچانک شہر ہلنے لگتا ہے، عمارتیں دھند میں بدلنے لگتی، روڈ ٹوٹتا، ہوا تیز۔ بزرگ چیخ کر کہتا ہے، بھاگو، شہر ٹوٹ رہا ہے، فجر نکلنے سے پہلے تمہیں اس حد سے باہر جانا ہے۔ تینوں دوڑ لگاتے ہیں۔ بزرگ ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ دور ایک ہلکی سی باؤنڈری جیسے دھند کا پردہ، جس کے باہر سب نارمل روڈ، نارمل سائن بورڈز ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ ہنا پہلے نکلتی ہے، پھر مزمل، پھر راشد۔ خالی شہر اب غائب ہو چکا تھا۔ نو بورڈز، نو بلڈنگز، نو لائٹس، کچھ بھی نہیں، صرف سیدھا روڈ۔ راشد تھکن سے گاڑی کا سہارے کھڑا ہوتا۔ ہنا اس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہے، تمہارا سایہ؟ وہ نیچے دیکھتا ہے۔ زمین پر اس کا سایہ واقعی بہت ویک تھا، جیسے آدھی لائن ہو۔ راشد ہلکا مسکراتا ہے، کوئی بات نہیں، جب تک تم دونوں ہو میں آدھا بھی ٹھیک ہوں۔ مزمل اپنے بابا کو چپی ڈالتا ہے۔ تینوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ
ڈرائیو کرنے لگتے ہیں اور روڈ کے کنارے ایک چھوٹا سا مائل سٹون نظر آتا، خالی شہر 1 کلومیٹر، پھر دھیرے دھیرے دھندلا ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ رات کو گھر واپس پہنچ کر سب سو جاتے ہیں۔ مزمل نیند میں الٹا ہو کر سوتے ہوئے دیوار پر نظر آتا ہوں۔ اس کا سایہ وہاں بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا، مگر اس کے سائے کے پیچھے بہت ہلکی ہلکی ایک اور شہر کا نقشہ بنتا ہوا دکھتا ہے، جیسے سائے کے اندر بھی کوئی شہر پھنسا ہو۔ Like, comment, and subscribe.